ہے جی مدرسہ المعہد استقامہ نام ہے اس کا. اس میں سارے بچوں کو بھیجو اور نیک بنانے کی کوشش کرو اور ٹیسٹ کرتے رہو کہ میرا بچہ قرآن شروع کیا کہ نہیں کیا, میرا بچہ آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا, میرا بچہ آگے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیم سیکھا نہیں سیکھا. یہ دو کام کرو, اس سے کیا ملے گی؟ جنت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, صحابہ کرام بھی تھے, یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ کہا اللہ کا خوف, پرہیزگاری اور اپنے اخلاق کو درست کرنا. یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ جہنم میں جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے وہ عمل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا دو چیز سے آدمی اکثر جہنم میں جائے گا. نمبر ایک منہ, الفم, منہ سے آدمی بولتا ہے, گالی بولتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, کیا کرے گا؟ اس کی وجہ سے اکثر لوگ کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے, جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا. اور دوسری چیز الفرج, شرمگاہ, یعنی جس کے ذریعے سے آدمی زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان دو گناہ کو کرنا چھوڑ دو تربہان والو. ایک کا منہ سے غلط لفظ مت بولو, دوسرے زناکاری سے اپنے آپ کو بچا لو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کے اندر جائے گا. بہرحال 9 بجنے والا ہے, اب دعا ہو جائے گی, آپ کا ٹائم زیادہ نہیں جائے گا, پھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ. آخری میں ہم نے ایک حدیث شریف پڑھا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقع شر لقلقا وقبقبا وزبزبا فقد وقع شر کلہ اما لقلقا فهو اللسان وقبقبا فهو الفم وزبزبا فهو الفرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز پہ کنٹرول کر لو, دنیا کا سارا گناہ چھوڑ جائے گا. کتنا شارٹ کر بتا دیا. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں جاگے ہوئے؟ اچھا اب بھی جاگے رہی. سونا تو زندگی بھر ہے, اور ویسے بھی سونا مرد کے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ عورت کے لیے جائز ہے, مرد کے لیے سونا بالکل حرام ہے. اتنا سا سونا بھی مرد کے لیے حرام ہے. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ کے دین میں ارے سونا تمہارا سونا چاندی جو ہوتا ہے وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو آگے چلا کرے سونا حرام ہے تو پورا گاؤں ترمان سوئے نہیں کرے. کہا مولانا صاحب کہو کر کے گئے ہیں, کیا کیا؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا موقع شرّا لقلقا وقبقبا وزمزما فقد وقع شر کلہ اما لقلقا. بیٹھے کہ نہیں؟ ادھر 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 یہاں بیٹھ. اما لقلقا فهو اللسان وقبقبا فهو الفم وزبزبا فهو الفرج. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان تینوں چیز پہ کنٹرول کر لے وہ دنیا کے سب گناہ سے بچ جائے گا. اللہ بھائیوں, تربہان والے بھائیوں اور علاقہ کے اگر ہو تو وہ بھائیوں, میری ماں بہنوں, آپ بھی غور سے سنو, کتنی اچھی بات حضور نے بتایا. یہ 3 گناہ پہ کنٹرول کر لو تو دنیا کا سب گناہ چھوٹ جائے گا. اب کون کون گناہ کو گنائے ہیں آپ کو ہم؟ کہا حضور نے گنا دیا یہ 3, کوئی چوتھا نہیں ہے. یہ 3 پہ کنٹرول کر لو آپ کا سارا گناہ چھوٹ جائے گا. ایک کا نام ہے لقلقہ, ایک کا نام ہے قبقبہ, ایک کا نام ہے زبزبہ, ایک کا نام ہے لقلقہ, ایک کا نام قبقبہ, ایک کا نام زبزبہ. کلکتہ میں یہ حدیث سنایا تھے, وہ چھوڑا کرا تھا, مولانا نے جاؤ وہی مولانا ہے لقلقہ والا, لقلقہ والا نام رکھے ہوا تھا. ہم نے کہا چلو کم سے کم یاد تو کیے ہوا ہے. کالج کا لڑکا تھا. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, ایک دوسرا لڑکا آیا کل ہو کر کے, تو کیا کہتا مولانا مطلوب الرحمان کا کیا آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟
ہم کنچی کھاتے ہیں. کہا اتنی عمر ہے آپ کی 60-70 سال, ایک ہفتہ سے کلکتہ میں تقریر کر رہے ہیں, آپ کا گلا ڈاؤن نہیں ہوا. کا ڈاؤن اس لیے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا گوڈاؤن میرے پیٹ میں چھپا ہوا ہے, میرے دل میں چھپا ہوا ہے, اس لیے گلا ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. اور صحیح میں ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ اور آپ لوگوں کی دعائیں لگی ہوئی ہے, ورنہ اپنا تو حال یہ ہے. اس شعر میں شاعر نے کہا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں تھا تیرا درد کیا ہے یار, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ایک لکلکہ سے بچ جاؤ. صحابہ نے پوچھا سر لکلکہ کیا ہے؟ کہا زبان. زبان کو کنٹرول کرو. زبان میں دیکھیں نا ایک کوٹو ہڈی نہیں, تو زبان میں ہڈی ہو وہ عرفان کسی کی زبان میں ہڈی نہیں ہے, لیکن زبان میں ہڈی نہیں ہے, لیکن یہ زبان والا ایسی ہڈی والی بات سب بولتا ہے کہ مت پوچھیے. ارے زبان میں ہڈی نہ ہو تو بغیر ہڈی والی بات بولنا ہے. زبان میں ہڈی نہیں ہے اور اندر ہے, اور باہر سے 32 ٹو کھمبا لگا ہوا ہے دانت. یہ 32 ٹو کھمبا کہتا ہے زبان کو اندرے رہ اندرے رہ اندرے رہ, اور اس کے باہر سے مین گیٹ لگا ہوا ہے جی. 32 ٹو کھوٹا گاڑ دیا خدا نے, اور باہر سے مین گیٹ لگا دیا, اور زبان میں ہڈی نہیں رکھا. لیکن ماں بہنوں ایسی ہڈی والی بات آپ لوگ بولتی ہو, سمجھ میں نہیں آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ماں بہنیں بہت گڑبڑ کرتی ہے, بہت ماحول بگاڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے اندر سدھار پیدا کر دے, سب کے اندر, جس کے اندر چاہے عیب نکال دے. جس کے اندر گئی دولہا کو دیکھنے دوسرے محلے میں, ترمہانے میں دولہا بابو کو دیکھ کے آ رہی ہے, تو کیا کرے, ایک حدیث ایک بات کہی ہو, کاکا دولہا بابو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے دولہا بابو, لیکن ایک بات ہے کاکا, اپنے داماد کا ناک بالکل کھجرا جیسے پیاز کا ڈھیری ہے, اور دوسرے کے داماد کو دیکھ کر گئے تو کہا ٹھیک ہے وہ دامادوں کا, لیکن ادھر کا سوراخ ادھر کے سوراخ سے چھوٹا ہے. بتائیے تو بدماشی ہوئی کہ بدماشی ہے؟ اتنی باریکی نکالتی ہے, باریکی نکالتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چھت کے اوپر چاند دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی, دیکھ رہی ہے چاند, دیکھتے 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 چاند نظر آ گیا. تو چاند کو کہتے, چاند بھائی السلام علیکم. چاند بھائی السلام علیکم. اب نیچے سے بلا رہی, چاند ہم دیکھ لے لی, ہم دیکھ لے لی, ہم دیکھ لے لی, ہم دیکھ لے لی, مگر ہم عید نہ کر گئی. کہاں نہ کر گئی؟ کہ چاند نکل لے ہے مگر چاند میں بدبو بہت ہو. باپ رے باپ, چاند کا بدبو تو قسم خدا کی ناک نہ دیا جائے, چاند میں اتنا بدبو ہے. ہم تو بہو سب کو عید نہ کر دے بھائی, اور اپنوں عید نہیں کریں گے. اتنے بدبو والے چاند پر ہم عید بنائیں گے نہیں بنائیں گے. بہرحال جب شور کیا تو بہت سی عورتیں جمع ہو گئی, ایک اور جمع ہوئی, عقیلہ بوا بھی جمع ہو گئی. اب وہ بھی بڑھیا تھی, کہا دادی کاکا چاند نکل لو, مگر تو اپنے بیٹے سے خود میں عید نہ منانے کو. کاکا کا چاند میں بہت بدبو ہوئے. بدبو کا کیا بہو اتنا تھا بلایا, کہا ہمیں دیکھو نا چاند. اب بڑھیا کو چاند دکھا تو اس نے بھی دیکھ لیا, کہا السلام علیکم. کہا بہو یہ کہاں بدبو آ, وہ کہاں, قسم خدا کی تیری عقل برباد ہو گئی, چاند میں بہت بدبو ہے. کہا بیٹی ادھر آتا, ادھر آ. کہا تھوڑا انگلی دیکھیو. انگلی جب دیکھا نا تو ابھی بہوا کا پیخانہ پھینک کے آئی تھی, اور ناخن کے جب میں پیخانہ پھنسا تھا, اور اسی انگلی کو ناک پر رکھ کر چاند دیکھ رہی تھی. تو چاند میں بدبو آئے گا نہیں آئے گا؟ آدمی جب اپنے سے بے خبر ہوتا ہے تو چاند میں بدبو نظر آتی ہے, اور اپنے سے جب باخبر ہوتا ہے تو کیا؟ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میری پیاری ماں بہنوں, اس لیے آپ لوگ بھی سدھر جاؤ, اور آپ کے لیے تو جنت بہت سستی ہے. ایک ہمارے ساتھی تھے مولانا فیروز, کہتے تھے مولانا یہ حدیث جب بھی پڑھتے تو ہمیں من میں کرتا کہ ہم عورتیں رہتے تو ٹھیک تھا.
کا ہے کہ عورت کے لیے کتنی سستی جنت میرے نبی نے فرما دیا. تم بھی سنو، پھر وہاں کی عورتیں سنو اور اپنی ملنے والی سے کہو میرے نبی نے فرمایا المرأ اذا سلت خمسها صامت شعرها اطاعت بالها واشرت فرجها فلتدخل من ابواب جنت الشام. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 رمضان کا روزہ رکھ لے، 2 اور اپنے شوہر کی بات مان کے چل لے، 3 اور اپنے عزت کی سیفٹی کر لے، 4. یہ 4 کام جو عورت کر لے گی میرے نبی نے فرمایا کیا وہ سیدھے جنت میں چلی جائے گی. سیدھے جنت، سیدھے جنت. اور سوچے گی مولانا مطلوب صاحب تو ہم سے کو جنت میں بھگائیے دل گئے، جنت میں چلے گئے. جنت میں جاؤ. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان المبارک کا روزہ رکھ لے، شوہر کی بات مان کے چل لے، اپنے عزت کی سیفٹی کر لے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّامِ. جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے بھی شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی شارٹ کٹ ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی لقلقہ سے بچ گیا، یعنی اپنے زبان کو کنٹرول کر لیا، 1 اور قبقبہ سے بچ گیا، اپنے منہ کو کنٹرول کر لیا، منہ سے حرام مال نہ کھایا، حرام کھانا نہ کھایا، حرام چیز پہ منہ نہیں لگایا، اور اپنی شرمگاہ کو زناکاری سے بچا لیا. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تم ان 3 باتوں پہ کنٹرول کرو، اللہ تعالیٰ تم کو سارے گناہوں سے بچا دے گا. یہ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اس لیے پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سدھار پیدا ہو، ہم لوگوں کے اندر اچھائی پیدا ہو، ہم لوگوں کے اندر بچوں کو پڑھانے کا جذبہ پیدا ہو، ہم لوگوں کے اندر جنتی بننے کا شوق پیدا ہو. ہمارے بوڑھے لوگوں سے بھی درخواست ہے، چھوٹے بچوں سے بھی درخواست ہے، ماں باپوں سے بھی درخواست ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے، لیکن ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے. بس ایک شاعر کا 3 مصرع شعر ہے، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. شاعر کہتا ہے پاؤں قبر میں ہے اور پاؤں قبر میں ہے اور مستیاں نہیں جاتی، آدمی کی فطرت ہے شوخیاں نہیں جاتی، قبر میں عمل ہی تو سب کے ساتھ جاتا ہے. کیا ساتھ جاتا ہے؟ عمل. کیا شاعر کہا ہے؟ قبر میں عمل ہی تو ساتھ سب کے جاتا ہے، باپ بھائی اور کوئی بیویاں نہیں جاتی، بیویاں نہیں جاتی. نکاح کو ہم لوگوں نے کتنا بھاری بنا دیا ہے، نکاح کو. اللہ غنیمت. شاعر کہتا ہے اس نکاح کو مشکل ہم اگر نہیں کرتے، جیسے بیل کی پیکاری ہوتی ہے اس سے چھوڑا سا کی پیکاری ہوتی ہے. تھوڑے سے اپنی بیٹی کی بیٹا کا بیاہ نہ کرو. کہا ہے کہ تو 2 لاکھ پر رک گئے ہو، 3 لاکھ کہو کے چلا گیا. 3 لاکھ کہو کے چلا گیا ہے. چاہے حاجی ہو یا پاجی ہو یا نمازی ہو یا بے نمازی ہو یا مولوی ہو یا حافظ ہو، اب تو سب گھر میں سلامی کی گنگا بنے لگی ہے. جی اتنا لیتا ہے، اتنا لیتا ہے، اتنا لیتا ہے کہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک گھر میں 25 27 سال کی لڑکیاں کماری بیٹھی ہوئی ہیں. باپ کا چہرہ بھی پھیکا بنا ہوا ہے، ماں کا چہرہ بھی پھیکا بنا ہوا ہے. ہم لوگوں نے سلامی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے اس نکاح کو مشکل ہم اگر نہیں کرتے، بھاگ کر گھروں سے پھر
बेटियां नहीं जाती भाग कर घरों से, फिर बेटियां नहीं जाती। हस्बैंड पढ़ा रहा है स्कूल में, बीवी भी इम्तिहान दे रही, हमू पढ़ेबा, हमू पढ़ेबा, खाना न पकेबा। अरे 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 तू पढ़ेबे? कहा कि हाँ। का है? कहा तुम कहीं से आओगे तो कहोगे हु आर यू, तो आप कहेंगे दिस इज माय बॉय। इंग्लिश नहीं बोलबे, खाली के हम बोलबो हैं। अब लड़कियों को आदमी पढ़ा रहे हैं, अब क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, भाड़ है जी, भाड़ है। एगो छोड़ा को ओका बाप खुशामद करते 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 थक गया कि हमारी भगनी से तू शादी कर ले। का न करबो, का है, का करिकिया न करबो, काली है नहीं। बाप बहुत समझाया, हमारे मालूमात में वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी जो बेटा को बहुत समझाया और समझाने के बाद जब नहीं माना, का कहे न करबे, का तोरी बहनी करिकिया है, नहीं करेंगे। करे कमीना, तोरी करिकिया मां को हम 40 साल से रखे हो, 45 साल से, और तू हमसे, तुम्हारी भगनी से नहीं करेगा। माँ से जाके पूछो कि हमने कैसे बर्दाश्त किया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहता है, इस निकाह को मुश्किल हम अगर नहीं करते भाग कर घरों से, फिर लड़कियां नहीं जाती। माँ बहनों से दरखास्त है, आप में कोई नहीं है तो आगे पहुंचा दीजिएगा। शायर कहता है नौकरी के चक्कर में घर न पड़ती है बहनों, नौकरी के चक्कर में। कसम खुदा पाक की कहते हैं आपसे, ये मिसरा जो आपके सामने पढ़ रहे हैं, हमने सीवान के अंदर पढ़ा था, तो कल परसों के मालूम हुआ कि 10 औरतों ने अपने स्कूल से रिजाइन दे दिया है। कहा नहीं मुझको पढ़ाना है, नहीं मुझको पढ़ाना है, नहीं मुझको पढ़ाना है। इतना दुआ दिया कि 7-6 साल के बाद फिर गए तो कहा मौलाना हमारा चारों लड़का हाफिज कुरान हो गया है, चारों लड़का हाफिज कुरान हो गया है। शायर कहता है नौकरी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में घर न पड़ती है बहनों, तेरे बाप भाई की पगड़ियां नहीं जाती। नौकरी और आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाली औरतों का तमाशा देखना है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बेरी पट्टी में दिखाता हूँ, मधुबनी में दिखाता हूँ, ऑफिसरों के बीच में बैठी हुई है। पर्दा वाले बनते हो, मुसलमान बनते हो, और एक पर एक मजाक चल रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, कहता है शायर नौकरी के चक्कर। यार फान बाबू सो गए? नौकरी के चक्कर में घर न पड़ती है बहनों, तेरे बाप भाई की पगड़ियां नहीं जाती। आखिरी मिसरा सुना करके दुआ कर देंगे, आखिरी मिसरा, लेकिन आप लोगों से हाँ कहा के तब कहेंगे। कहें? अरे कहें? खुश रहोगे तो ठीक, नहीं खुश रहोगे तो ज्यादा से दोबारा नहीं बुलाओगे, ही नहीं करोगे जी, यही करेंगे आप। शायर कहता है क्या? शायर कहता है इश्क मुस्तफा दिल में, इश्क मुस्तफा दिल में। अरे इरफान सुन रहा ना, तोरा बहुत दिन तक याद कर बुआ है। इश्क मुस्तफा दिल में, हमारे भाई साहब भी माशाल्लाह बहुत गौर से सुन रहे माशाल्लाह, ये भी सब जागे हुए हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नत में पहुंचा दे। जन्नत में आप चले जाओगे, ये मौलविया सब पूरा तिरमहानी जगह हुआ है, आपके बयान सुनने के लिए पूरा तिरमहानी जगह। अगर जन्नत में जाओगे, आप लोग चले गए और हम जन्नत में नहीं
नहीं गया, मक्या वाला मौलवी चला गया जहन्नम में, तो कसम खुदा की तेरे मान वाला तुरे मौन न लगी हो, मौन नहीं लगी। क्या कहोगे? अरे यार मौलाना मतलूब साहब जो उधर तरफ रहे हैं कि हम जन्नत में आ गए, मौलाना की बात सुन करके हम जन्नत में आ गए। अब मौलाना न मालूम किस गलती की बिना पर उधर तरफ रहे हैं, इसलिए सब के लिए दुआ करना कि अल्लाह सबको जन्नत में पहुंचा दे। बाप जन्नत में होगा, बेटा जहन्नम में तड़प रहा होगा, बाप को मन लगेगा जी। भाई जन्नत में होगा, दूसरा भाई जहन्नम में तड़प रहा होगा, मन लगेगा। इसलिए माँ बहनों आपसे भी दरखास्त है कि सब के लिए दुआ करो। ये आखिरी मिसरा कह दें, कह दें, नाराज न हो गए? नहीं, हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, माशाअल्लाह कोई नाराज नहीं होगा। शायर कहता है जी, क्या कहता है? इश्क मुस्तफा दिल में हम अगर बसा लेते, इश्क मुस्तफा दिल में हम अगर बसा लेते, फिर हमारे चेहरे से दाढ़ियां नहीं जाती, फिर हमारे चेहरे से दाढ़ियां नहीं जाती। जी इदरीस नाम का एक प्रोफेसर पटना में हमारे मदरसा को 200 रुपया चंदा देता था। एक दिन फल खरीद रहा था जी फल खरीद रहा था। हम चले गए आगे, स्टेशन में जब पहुंचे तो उनको भी कभी कहीं जाना था, तो मौलाना लोग बैठे हुए थे, बहुत से रमजान का चंदा करने जा रहे थे। तो प्रोफेसर साहब उससे सवाल कर दिया मौलाना लोगों से, कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब वो बताएंगे। मेरे बारे में कह दिया, इसलिए कि बतावा सवाल का जवाब हम ही बताते हैं। जी क्या किया? बतावा सवाल का जवाब कैसे बताते थे आपको। एक मरतबा बालासात में हम पढ़ाते थे, तो मौलाना अब्दुल हन्नान साहब लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कह दिया कि बैतुल्लाह में हमने दुआ किया है, दुआ हमारी कबूल हो गई है कि इस साल सैलाब नहीं आएगा। जुम्मा में दुआ किया, लेकिन सबसे तगड़ा सैलाब उसी साल आया। इतना बड़ा सैलाब कि मदरसा को बंद करना पड़ेगा। जिस कमरे में हम सोते थे उसकी चौकी का पगुआ पूरा धंस गया। बहरहाल भागे हम लोग, लत्तो पत्तो लेके मक्खिया छुट्टी कर दिया 17 रोज की जी। लेकिन सैलाब जब खत्म हो गया, बकरीद का टाइम आया, तो मौलाना मदरसा में 10 गब्बर आदमी आया, बदमसवास। मौलाना गेट पर बैठे हुए थे, कहा मौलाना आपके कहने पर हमने कुछ इंतजाम नहीं किया, हमारा बैल बह गया, कतोरा का हमारा छप्पर बह गया, कतोरा का हमारा 10 कुंटल गेहूं बह गया। अब मौलाना के आंगन में भी भर फिली पानी, मौलाना भी बह गए, बहुत सैलाब आया। कहा मौलाना आपने तो कहा था कि सैलाब आएगा, नहीं आएगा, हमने दुआ कर दिया, कबूल हो गई है, क्या जवाब दीजिए इसका, हमारे नुकसान की भरपाई करें कौन करेगा? अब मौलाना मुंह देख रहे हैं सबका, क्या हो गया? तो कहा दफ्तर में मौलाना मतलूब साहब बैठे, उनको बुला के लाए, बुला के कहा ये देखो क्या सवाल कर। सवाल किया उसने, कहा ऐसे ऐसे। मौलाना ने दुआ किया था, आप भी तो तकरीर में थे, आप भी तो थे। कहाँ थे हम? दुआ कबूल हो गई थी, मौलाना ने कहा था ना। कहा कि हाँ, मौलाना ने कहा था दुआ कबूल हो गई। आज सबसे बड़ा सवाल आया, क्यों आया? हमने कहा यार एक बात कहें। कहा क्या? मौलाना ने इस साल दुआ किया ना जी। कहा कि हाँ इस साल किया है ना। कहा कि हाँ, लेकिन जो पानी दुआ से पहले चल चुका है वो आवेगा ना जी। तो हाँ आवेगा ना जी। कहा कि हाँ, पानी का कोई ठिकाना है, पहले से चला हुआ है, कई साल पहले से, वो सब साल का पानी आवेगा। कब तक आवेगा ना? मौलाना की दुआ के बाद वाला पानी नहीं आएगा, लेकिन पहले वाला आएगा ना आएगा? कहा कि हाँ आएगा। सब आदमी खामोश हो गया और कहा बड़ा मतलूब साहब। कहा कि हाँ सही है। कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों, कहा तुम्हारे सवाल का जवाब वो मौलाना बता देंगे। वो आया, कहा मौलाना मतलूब साहब क्या? कहा औरत लोग हमसे पर्दा क्यों नहीं करती है? हमसे
اور آپ لوگوں سے بہت کرتی ہے، جھگڑا بھی کرتی رہے گی، بھاگ جو مولوی صاحب حافظ صاحب، آپ لوگوں سے ڈر جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو تو پاؤں میں پاؤں مار دیتی ہے، اور پاؤں کھڑا کر کے لول دکھاتی ہے، اور بات کرتی ہے ہم لوگوں سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہے، اور آپ لوگوں سے پردہ کیوں کرتی ہے، آپ کیا سوہا دیے ہو عورتوں کو۔ ہم نے کہا یار 2000 روپے کا چندہ لکھاتا ہے، اگر نہ دیا غصہ ہو جائے گا تو گڑبڑ۔ ہم نے کہا کہ ادریس بھائی کاکا پہلے رسید کٹوا دیجیے، دلی ہم جا رہے ہیں، نہ معلوم کب آتے ہیں، رسید کٹوا دیجیے، پیسہ کبھی بھی دیجیے گا لیکن رسید کٹا دیجیے۔ کہا کاٹ لیجیے، رسید کاٹ دیا، کوئی اطمینان ہو گیا کہ 2000 مدرسے کا تو مل ہی جائے گا۔ ہم نے کہا ادریس صاحب پروفیسر صاحب کا کیا، کہا ایک بات ہے، کہا کیا، عورت سب جب دور سے ہم لوگوں کو دیکھتی ہے، حافظ رحمت کو دیکھتی ہے، مولانا حسن کو دیکھتی ہے، مطلوب الرحمان کو دیکھتی ہے، اور کسی بھی مولوی حاجی کو دیکھتی ہے داڑھی والے کو، تو کیا سمجھتی ہے، بھاگیے بھاگ کاہے اپنے سب کے نو ہوں کے ہوئے، دوسری کمپنی کا ہوئی، دوسری کمپنی کا کمپنی بدلی ہوئی ہے، وہ دوسری کمپنی ہے، اپنے سب دوسری کمپنی ہے، اپنے سب کے نو ہو او کے ہو، لہذا عورت پردہ کر لیتی ہے۔ ادریس پروفیسر صاحب کا کیا، آپ کا تو یہ بھی غائب اور یہ بھی غائب، یہ بھی غائب، یہ بھی غائب، آپ کو جو عورت سب دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی اپنی چھٹکی نند چلی آؤ، اپنی کھلیا سانس چلی آؤ، اپنی چچیا سانس چلی آؤ، تو عورت سب سمجھتی ہے کہ اپنی کمپنی کی آدمی ہے، یہ اپنی کمپنی کی آدمی ہے، یہ گرہور والی ہے، یہ رکسیا والی ہے، یہ مکیا والی ہے، یہ دلوہان والی ہے، یہ بردی پور والی ہے۔ آپ کا تو دونوں صاف ہے نا، اس لیے آپ کو عورت لوگ اپنی کمپنی سمجھتی ہے، اس لیے آپ کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں کہ بہن کہاں جائے، یہ بہن کہاں جائے، اس لیے نہیں کرتی۔ کہا یہ تو ایک بات ہے، کہا اور کہا ادھر آپ سوئے ہوئے ہیں، ادھر آپ کی وائف سوئی ہوئی ہے، اب بیچ میں آپ کا دودھ پیتا بچہ سویا ہوا ہے، اتفاق سے بجلی غائب ہوئی، اس بیچارے کو بھوک لگی، وہ ہاتھ سے ٹٹول رہا، امی کدھر ہے، امی کدھر ہے، امی کدھر ہے، امی کدھر ہے، اور تلاشتے تلاشتے آپ کے چہرے پر اس کا ہاتھ چلا گیا۔ کہ ایسا چکنا مکنا تو ہماری امی کا چہرہ ہے، لہذا وہ ماں سمجھ کے کہیں آپ ہی کا نا پروگرام شروع کر دے، اب دودھ پینا شروع کر دے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اپنے بچے کو یقین دلانے کے لیے داڑھی رکھو تاکہ تیری داڑھی میں اس کا ہاتھ جائے، کہ ابا دے مار، ان کا ابا بجھائے بڑی مار مڑی ہے، بڑی مار مارے گا، اس لیے کرتا ہے، اس لیے گڑبڑ نہیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشقوں، نیک عمل کرو، بچوں کو پڑھاؤ۔ ہماری تقریر کا خلاصہ صرف 3 بات، نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، نمبر 3 اپنے بچہ کو دینی تعلیم دو، نمبر 4 عورتوں کی عزت اور احترام کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا۔ ٹھیک ہے نا؟